بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آج بات کرنے والے ہیں ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سیر علماء کرام کا یہ 105واں حصہ ہے۔ ابو اللیث سمرقندی یہ وہ نام ہے، ان کی زندگی معلوم ہونے سے پہلے مجھے ان کا نام اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا، اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ میں ان کے نام کو بار بار سنتا تھا۔ کیسے؟ ہمارے ایک ساتھی تھے، گلبرگہ کے تھے، ابو اللیث ان کا نام تھا، عمر آباد میں بھی ساتھی رہے وہ، اور عمر آباد سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ بنگلور میں کلیۃ الحدیث میں جب داخلہ لیے تو ایک ہی کلاس میں تھے، ساتھ میں تھے۔ تو ابو اللیث ان کا نام تھا۔ شیخ عبد الوکیل حفظہ اللہ جب بھی ان کو بلاتے تھے تو کہتے ابو اللیث سمرقندی، ابو اللیث سمرقندی۔ تو اس طرح یہ نام میں بہت مرتبہ سن چکا ہوں، لیکن اب جب ویڈیو بنا رہا تھا اور ان کے بارے میں مواد جمع کر رہا تھا تو اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی زندگی کیا ہے اور ابو اللیث سمرقندی ہے کون، ان کی خصوصیتیں کیا ہیں اور ان کی کتابیں کیسی ہیں، یہ آج ویڈیو بنانے کے بعد معلوم ہوا، ورنہ ان کے نام سے میں اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ ہمارے دوست کے نام ہی ابو اللیث تھا۔ البتہ فرق یہ ہے کہ ہمارے دوست کا نام ابو اللیث، نام ہی خود ابو اللیث تھا، لیکن ہم جن کے بارے میں آج بات کریں گے وہ ان کا نام تو ابو اللیث نہیں تھا، لیکن وہ مشہور ہو گئے تھے ابو اللیث سے، ابو اللیث سمرقندی سے۔ تو آئیے ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا نصر بن محمد بن ابراہیم سمرقندی، نصر بن محمد بن ابراہیم سمرقندی۔ البتہ مشہور یہ ابو اللیث سے ہوئے، کیونکہ ان کی کنیت ابو اللیث ہے، ابو اللیث سمرقندی اسی سے مشہور ہوئے۔ گویا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا نام چھپ گیا اور وہ دوسرے اپنے دوسری چیزوں سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح ان کا نام مشہور تو نہیں ہوا، لیکن ابو اللیث سمرقندی اس سے یہ مشہور ہو گئے۔ ان کو جانتے ہیں امام الہدا بھی کہا جاتا ہے، ان کو امام الہدا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے فضل اور صلاح کے بنا انہیں امام الہدا کہا جاتا تھا۔ زاہد اور متواضع تھے۔ سمرقندی دراصل ایک گاؤں ہے سمرقند، اس کی وہیں پیدا ہوئے، اس لیے سمرقندی کہا جاتا ہے۔ مذہب حنفی کے مشہور اور عظیم فقیہ ہیں اور اپنے زمانے میں ایک دم زبردست عالم مانے جاتے تھے۔ وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ آپ مختلف علماء اور مشائخ سے علم حاصل کیے، جن میں محمد بن فضل بن انیف بخاری، محمد بن ابراہیم توزی، ابو جعفر الہندوانی، محمد بن فضل بلخی، خلیل بن احمد القاضی، یہ تمام آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ البتہ آپ ان اساتذہ میں ابو جعفر الہندوانی کو لازم پکڑے تھے۔ آپ کے تلامذہ کی اگر بات کریں تو آپ کے تلامذہ میں ابو بکر محمد بن عبد الرحمن الترمذی، ان کا نام آتا ہے، اور بھی نام مجھے نہیں مل سکے۔ ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ان کی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں بعض مطبوع کتابیں ہیں اور بعض مخطوط کتابیں ہیں۔ امام زرکلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بہترین تصانیف ہیں، ان میں تفسیر القرآن، جس کے مختلف اجزاء موجود ہیں، جو سورہ حاقہ سے شروع ہی ہے۔ عمدۃ العقائد ایک کتاب ہے جو مخطوط کتاب ہے۔ بستان العارفین نامی ایک کتاب ہے جو مطبوع ہے، تصوف میں ہے۔ خزانہ الفقہ، خزانۃ الفقہ، یہ بھی کتاب موجود ہے جو مطبوع ہے، ایک رسالہ ہے دراصل۔ اسی طرح تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے جو مطبوع ہے،
جو واضح و نصیحت میں ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی کتابیں ہیں تمام کتابیں جو ہے مخطوط ہیں۔ اگر نام سننا چاہیں تو فضائل رمضان ہے کتاب کا نام، وہ جو ہے مخطوط ہے۔ مقدمہ ہے جو مقدمہ تو مطبوع ہے، خیر مقدمہ جو ہے مطبوع ہے۔ فضائل رمضان مخطوط ہے۔ اسی طرح جو ہے شرح الجامع الصغیر یہ بھی فقہ میں ہے، مخطوط ہے۔ اسی طرح عیون المسائل ہے ایک کتاب جو مخطوط ہے۔ اسی طرح جو ہے فتاوی و تراجم یہ بھی جو ہے مخطوط ہے۔ دقائق الاخبار فی بیان اہل الجنت و احوال النار یہ بھی مخطوط ہے۔ مختلف الروایہ یہ بھی مخطوط ہے۔ فی الخلافیات بین ابی حنیفہ و مالک و الشافعی یہ بھی مخطوط ہے۔ شرعۃ الاسلام یہ بھی مخطوط ہے۔ النوازل من الفتاوی یہ بھی مخطوط ہے۔ تفسیر جزء عما یتساءلون یہ بھی مخطوط ہے۔ رسالہ فی اصول الدین یہ بھی مخطوط ہے۔ گویا کہ مطبوعہ کتابیں بہت کم ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس کام بہت ہے، مخطوط کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے کام چاہتا ہے، علمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے بڑا میدان موجود ہے، بڑا جو ہے مجال موجود ہے۔ مخطوط کتابیں بہت ہیں، ان کی تحقیق میں لگے تو یہ بہت زبردست کام ہو سکتا ہے۔ ان کی مطبوعہ کتابوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تنبیہ الغافلین۔ تنبیہ الغافلین یہ مشہور و معروف کتاب ہے جس میں موضوع روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں۔ اب چونکہ وہ واضح و نصیحت کی کتاب ہے، اور جانتے ہیں کہ واضح و نصیحت کی کتابوں میں ضعیف اور موضوع روایتیں ہوتی ہیں، اور ایسے قصے جو ہے بیان کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی۔ اور کیوں لکھے جاتی ہیں ایسے واقعات کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ جو ہے لوگوں کے دل جو ہے نرم ہو، اور لوگوں کے آنکھیں جو ہے نم ہوں۔ لیکن یہ غلط چیز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، صحیح حدیثیں موجود ہیں، انہی کو اگر ہم بیان کریں تو اس سے بھی جو ہے دل نرم پڑ سکتے ہیں اور آنکھیں نم ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور جو ہے آنکھوں کو نم کرنے کے لیے کسی اور چیز کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے جو سراسر غلط ہوں، جو ضعیف ہوں، جو موضوع ہوں، تو اس کا بالکل جو ہے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو امام ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی قدر و منزلت اپنی جگہ، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن یہ کتاب جو ہے ضعیف اور موضوع روایتوں سے بھرپور ہے۔ اس میں ضعیف اور موضوع روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ سیار و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی تنبیہ الغافلین میں موضوع روایتیں ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح آپ جو علماء ہیں ان کی بھی باتیں دیکھ سکتے ہیں، تمام نے یہی کہا کہ اس کتاب میں تنبیہ الغافلین میں موضوع اور ضعیف حدیثیں بھرپور انداز میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ کتاب اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تنبیہ الغافلین تو وہی پڑھیں جن کو جو ہے صحیح اور ضعیف اور موضوع روایتوں میں فرق کرنے کی صلاحیت ہو، اور وہ فرق کر سکیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ ورنہ جو ہے یہ کتاب پڑھنے کے بعد ہم بھی کیا کریں گے، اپنے دروس میں یہ ان حدیثوں کو جو ہے بیان کرنا شروع کر دیں گے جو کہ جو ہے موضوع اور ضعیف حدیثیں ہوں گی۔ تو لہٰذا پڑھنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو معلوم ضرور کر لیں، یا پڑھنے کے بعد ہم روایت کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیں، یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ مختصر جو ہے ان کی زندگی ہم جو ہے بیان کیے ہیں، زیادہ باتیں ان کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یا اہل سیر نے جو ہے بیان نہیں کیے ہیں، بس یہی چند باتیں ہیں جس سے ان کی زندگی کیا ہے وہ جو ہے ہمیں مل جاتی ہے۔ ورنہ جو ہے ان کی تعلیمی سفر کیسا رہا، اور وہ جو ہے کیسے کن کن عہدوں پر فائز ہوئے، یہ تمام چیزیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملی ہیں مجھے، میں تلاش کیا تھا نہیں ملی ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کی وفات جو ہے 370 پر 3 ہجری کو ہوئی،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔